چیمپئنز ٹرافی کے لیے شرٹس پر پاکستان کا نام لکھوانے کا معاملہ، بھارت نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیے۔ بی سی سی آئی کے نئے سیکریٹری دیواجیت سائکیا نے اعلان کیا ہے کہ ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے دوران آئی سی سی کے ضوابط کی تعمیل کرے گی، جس کے مطابق اب ہندوستان کی جرسیوں پر میزبان ملک کا نام پاکستان دکھایا جائے گا۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق آئی سی سی نے مبینہ طور پر بی سی سی آئی سے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کٹ پر پاکستان لکھنے کی پابند ہے، کیونکہ پاکستان ٹورنامنٹ کا میزبان ہے۔ ایپیکس بورڈ نے مبینہ طور پر یہ بھی کہا ہے کہ اگر کھلاڑیوں کی کٹ پر میزبان ملک پاکستان کے نام کے ساتھ چیمپئنز ٹرافی کا لوگو نہیں ہوا تو بھارتی ٹیم کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ حکومت کی ایک اور بڑی قانون سازی کی تیاری، جھوٹی خبریں پھیلانے پر 5 سال قید ہوگی۔ حکومت نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا۔ پیکا ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ بل کے مطابق عدالتیں 6 ماہ سے 1 سال کی مدت کے دوران مقدمات کا فیصلہ کرنے کی پابند ہوں گی۔ مسودے کے مطابق ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کرنے کی تجویز دے دی گئی۔ ڈی آر پی اے کو آن لائن مواد ہٹانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ اتھارٹی کو ممنوعہ مواد تک رسائی حاصل کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ اتھارٹی کو ممنوعہ مواد شیئر کرنے پر ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا اختیار بھی ہوگا۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران اپوزیشن کا پھر شور شرابہ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اپوزیشن اراکین کے نعروں سے ایوان گونجنے لگا۔ تحریک انصاف کے ارکان نے بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر احتجاج شروع کر دیا۔ وقفہ سوالات کے دوران موجود نہ ہونے پر اسپیکر وزارت داخلہ افسران پر برہم ہو گئے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ ہاؤس بزنس ایڈوائزری میں طے ہوا تھا کہ نقطہ اعتراض وقفہ سوالات کے دوران نہیں ہوگا۔ وقفہ سوالات کے دوران نقطہ اعتراض کی اجازت نہیں دوں گا۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی سے منظور، پی ٹی آئی نے مخالفت کر دی۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے بل کو رشوت کے خاتمے اور لوگوں کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے ضروری قرار دیا۔ انہوں نے اجلاس میں کہا کہ ڈیٹا ایک جگہ جمع ہونے کا تاثر غلط ہے۔ ادارے ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں لیکن سرکاری ادارے ڈیجیٹل نہیں ہونا چاہتے، اس کے لیے جنگ لڑنا پڑ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے رکن عمر ایوب نے بل کی مخالفت میں کہا کہ بتائیں ڈیٹا کیسے محفوظ رہے گا؟ نادرا پی ٹی اے میں ریٹائرڈ فوجی جرنیل بیٹھے ہیں، آپ کے پروفیشنل کہاں ہیں؟ شارک مچھلیوں نے کاٹ کر انٹرنیٹ کیبل کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جب جلسہ ہوتا ہے تو انٹرنیٹ کی سپیڈ سست کر دی جاتی ہے۔ بل منظور کرنے کے حق میں 10 ارکان اور 6 نے مخالفت میں ووٹ دیے۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے معاملے پر پی ٹی آئی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ڈیڈ لائن کو مزید کم کر دیا۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نے مذاکرات کے حوالے سے حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے 27 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے 27 جنوری تک جواب کا انتظار کرے گی، جبکہ 28 جنوری تک حکومتی کمیٹی کا رابطہ نہ ہونے پر مذاکرات ختم تصور ہوں گے۔ عمران خان نے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے 31 کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ الیکشن کمیشن کا کسی ایک سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ کا تاثر غلط ہے۔ الیکشن کمیشن نے عادل بازئی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر اعلامیہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ تبصرہ نگار اپنی رائے سے قبل ایک دفعہ فیصلے کو غور سے پڑھ کر فیصلہ کریں کہ کون سا ادارہ جانبدار ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس کے متن کے مطابق عادل بازئی نے فائنانس بل پر ووٹنگ کے دوران بل کے حق میں ووٹ نہیں دیا اور 26ویں آئینی ترمیم کی رائے شماری کے وقت بھی حصہ نہیں لیا۔ عادل بازئی کی قومی اسمبلی کی رکنیت ختم کر کے نشست خالی قرار دے دی تھی۔ زلزلہ متاثرین کی بحالی کے منصوبے کہاں ہیں؟ کیا انسانوں کے لیے بنائے یا جنوں کے لیے؟ ڈونرز کا کتنا پیسہ آیا وہ کہا ہے؟ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے زلزلہ متاثرین بحالی سے متعلق وفاقی اور صوبائی حکومت اور ایرا سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے آڈیٹر جنرل پاکستان سے زلزلہ متاثرین فنڈز کی آڈٹ رپورٹ بھی طلب کر لی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر وسائل نہیں تو ایسے منصوبوں کا حکومت اعلان کیوں کرتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے دریافت کیا کہ زلزلہ متاثرین کے لیے کتنے مکانات تعمیر کیے گئے، کتنے متاثرین کو کاروبار میں مدد کی گئی۔ درخواست گزار وکیل نے کہا کہ حکومت نے نیو بالا کوٹ شہر بنانے کے لیے 30 ماہ کا وقت دیا تھا مگر ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ بینچوں کے اختیارات کے کیس کا 26ویں ترمیم سے تعلق نہیں، کوئی خود سے ڈرے تو الگ بات ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے سماعت کے دوران ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں بینچز کے اختیار سے متعلق توہین عدالت کیس میں اٹارنی جنرل کے اعتراض پر عدالتی معاونین تبدیل ہو گئے۔ عدالت نے خواجہ حارث اور احسن بھون کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے ایڈیشنل رجسٹرار سے کیس منتقل کرنے پر کل تک تحریری جواب مانگ لیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا کہ مطلب جب ایک کیس شروع ہو گیا تو اس کی واپسی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد تو ایسا نہیں تھا لیکن ہم جاننا چاہتے تھے کہ کیس کیوں واپس ہوا۔
हुकूमत संभालने के बाद पहली दुआया तकरीब में अमरीकी सदर ट्रंप को गैर मुतवक्के तनकीद का सामना। ट्रंप भी बरहम हो गए, माफ़ी का मुतालबा कर दिया। दुआ करवाने वाली चर्च की बिशप मारियान एडगर ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि गरीब तारकीन वतन पर रहम करें। ये लोग हमारे खेतों में काम करते हैं, हमारी इमारतों को साफ करते हैं, ये लोग रेस्टोरेंट्स में हमारे गंदे बर्तन धोते हैं। ये लोग शायद अमरीकी शहरी ना हो, लेकिन इनमें ज़्यादातर लोग जराइम पेशा नहीं। जबकि तकरीब के बारे में ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्च में होने वाली इफ्तिताही दुआया तकरीब की पादरी बाएं बाजू की इंतहा पसंद और ट्रंप की मुखालिफ हैं। पादरी के बात करने का अंदाज नागवार था। वो और उनका चर्च अवाम से माफ़ी मांगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने हल्फ लेते ही गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला किया था। आईसीसी ने खिलाड़ियों की टेस्ट क्रिकेट में नई दर्जा बंदियों का ऐलान कर दिया। सऊद शकील की तरक्की, बाबर आजम 4 दर्जे नीचे चले गए। सऊद शकील 3 दर्जे तरक्की करके 8वीं पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम तनज़्ज़ुली के बाद 16वें नंबर पर चले गए। आईसीसी रैंकिंग के मुताबिक बाउलिंग की कैटेगरी में नोमान अली दोबारा टॉप 10 पोजीशन में जगह बनाने में कामयाब हो गए।